بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو عید مبارک جی. اور شاہد خقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ان کو میں اکثر اوقات تنگ کرتا رہتا ہوں ویسے, لیکن عید پہ اسپیشلی میں ان کو اس لیے بلاتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑی سی لائٹ گفتگو ہو جاتی ہے اور سینس آف ہیومر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. نور عالم بھی ہے میرے ساتھ, لیکن نور عالم سے تو میں سینس آف ہیومر اور ویٹ وہ تو میں نکلوا ہی لیتا ہوں. لیکن جنرل صاحب جو ہیں, جنرل طارق رشید صاحب, یہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اور جنرل صاحب کا میں انٹروڈکشن یہ کرا دیتا ہوں کہ جب میں این ڈی سی کر رہا تھا 2005-06 میں, تو جنرل صاحب جو تھے وہ ڈی ایس تھے وار ونگ کے, اور ایک فورن اسٹڈی ٹور ہوتا ہے اور اس میں جنرل صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے, میرے پہ نظر رکھے ہوئے تھے بڑی گہری, اور بڑا کلوزلی مجھے واچ کر رہے تھے کہ کیا میں کرتا ہوں کیا نہیں کرتا. لیکن دین اگین آئی واز اے پرائیویٹ پارٹیسپینٹ, سو میں بچ گیا ان سے. سو تسی میں کور کور کے کیوں تک رہے ہو شاید آپ کے استاد ہیں, نہیں میرے تو صرف استاد یہ ہیں. بات آپ نے بتانی ہے نا. یہ دس دیتا ہے, آپ کہہ رہے ڈی ایس, لوگوں کو پتا ڈی ایس کیا ہوتا ہے. چلو تسی دس دیو. میں دس دیتا ہے, میں کہا آپ کے استاد رہے ہیں, ہاں وہ عزت آپ نے کرنی ہے ان کی. جو میں عزت تے کرنا نا, عزت دا مطلب ان کی تسی لینا کی چاہتے ڈیفائن کس طرح کرنا چاہتے ہو. عزت اتنے ہوندی ہے, مطلب دل وچ عزت ہے میری انہاں دی. جنرل صاحب جی دلوں عزت کرنا میں, اور میں وہ مندے نے اس چیز نو. تسی کیتے لڑائی کرانا میں چاہتے ہو؟ مننا, میں مننا, نہیں تسی مندے ہو, میں مننا تسی لڑائی کرانا چاہ رہے کہ تسی انہوں کی عزت کر دے ہو. ہاں تو میں کرنا نہیں. نور عالم کیوں مسکراندا زیادہ؟ نور عالم مولانا فضل الرحمان صاحب دے نال رہ کے نا اینوں مٹھے دا بڑا شوق پیدا ہو گیا. سارا مٹھائی رکھے ہوئے تھے. نہیں لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کچھ بھی بسکٹ رکھے تھے, تو آج اچھا ہے آپ نے کم از کم مہمان نوازی اچھی کی ہے. اچھا اور ہاں جی, تینوں چاروں چیزیں ہیں. چلو بڑی ہمارے مولویوں کے لیے بھی میٹھا بھی ہے, اور سینڈوچز بھی ہیں, اور یہ لیکن آپ نے پچھلی دفعہ ایک چیز ڈیفائن کی تھی, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو 100 روٹیاں اور اس کے اوپر ایک مزہ رکھا ہوتا ہے, وہ تو صحبت, صحبت, وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا وہ ہے نا, وہ اور یہ ڈی آئی خان اور مولانا صاحب, ہاں وہاں پہ وہ اس کو ڈیفائن نور عالم نے کیا تھا کہ جناب 100 روٹیاں پا دیں دے نے, اتنے ایک ککڑ رکھ دیں دے. اسی طرح ہاں بالکل ایسے ہی کرتے اور کہتے ہیں آپ آئے کھائے. تو عید قربانی کی ہے اور آپ نے گوشت جو ہے مرغی کا رکھا ہوا ہے. کی کرا میں بکرا ذبح نہیں, کراؤں. بکرے دی گوشت ہونا چاہیے. چلو جی بکرا ذبح کراؤ جی, بکرا ذبح کراؤ, جتنی دیر بکرا ذبح ہو اتنی دیر لے کے آ جانا تم لوگ. اچھا لا رہے سر, لا رہے, آپ فکر نہیں کریں سر, وہ بھی لے کے آتے. جن صاحب آپ کیوں اتنے خاموش ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں, میں بالکل خاموش نہیں ہوں. نہیں سر, اور دیکھیں نا ادھر جے یو آئی کا مسئلہ ہے, وہ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ میٹھا چاہیے ان کو بکرا چاہیے, دمبا چاہیے. تو آپ تو, ہم دونوں تو کچھ بھی کھا لیں گے. نہیں, عید شو کر رہے ہیں آپ نا, مطلب ایسا ہی ہے نا, ہم دونوں تو کھا لیں گے سر, کوئی گل نہیں. عید پہ تو ہوتا ہی ہے کہ ملنا جلنا اور کھانا پینا, اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اس کی یاد تازہ کرنا, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیتھ ہونا, ٹرسٹ ہونا, اور قربانی دینا جو بھی انہوں نے کہا ہے, اور چیریٹی کرنا, ملنا جلنا, ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا. تو اچھا آپ نے وہ آج یہ فنکشن کیا ہوا ہے, تھینک یو ویری مچ. نہیں سر, پلیئر از آل مائنڈ. شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. میں نے مرغی قربان کی تھی. انہوں نے نا مجھے نا ایک دفعہ لے کے گئے فلائنگ کلب میں شاہد صاحب, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے نا بالکل جس طرح پہلے دن کا کوئی بندہ نہیں ہوتا جو فلائنگ سیکھنے آیا ہوتا ہے, اس طرح مجھے دیٹ واز ویری کائنڈ آف ہیم, ایک چیز سمجھائی کہ کیسے جہاز کے ونگ چیک کرنے ہیں, کہاں سے پیٹرول چیک کرنا ہے, کہاں سے کیا کرنا ہے, اس کو کیسے ٹھیک, مطلب یہ ٹھیک ہے وے کہ نہیں ہے, یہ اندر ایک سکرو لگا ہوتا ہے وہ ٹھیک ڈھلا ہے کہ نہیں ہے, ایک چیز دس کے اس طرح میں نے سمجھایا, اینڈ آئی واز سو امپریسڈ. ٹھیک ہے, لیکن اس تو بعد انہوں نے میرا ایک ہاتھ بھی کیتا, مجھے لے کے اوپر, جب اوپر لے کے گئے تو اوپر جا کے کہتے کہ رانا صاحب تسی کوئی ناشتہ واشتہ تو نہیں کیتا ہے؟ میں کہ نہیں سر, تھوڑا جہا لائٹ چیک کیتا ہے. اچھا میں دسنا بھول گیا تانوں کہ میں ایروبیٹکس کا بھی انسٹرکٹر رہا, تو تھوڑا جہا یاد کیتا نا. میں کہ سر جی ٹھیک ہے تسی انسٹرکٹر رہے ہو, لیکن فی الحال سیدھا چلاؤ ایڈا میں تسی مینوں سوپر کرنے دے چکر چ. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کا, جنرل صاحب ان کے پاس فلائنگ کا لائسنس تھا 17 سال کی عمر میں شاہد صاحب کے پاس, اور ڈرائیونگ لائسنس امریکہ میں ملتا تھا 18 سال کی عمر میں, لیکن فلائنگ لائسنس ان کے پاس پہلے تھا, 1 سال پہلے مل گیا تھا. ڈرائیونگ لائسنس انہوں نے 1 سال بعد ملیا. اچھا, زبردست. ایسے ہی ہے نا سر, اس طرح ہی جاندے کتنے سر فلائنگ کلب جاندے سر بس تھے, کیونکہ گاڑی نہیں چلا سکتے سر, یہی بات ہے سر. جی. اچھا کیا حکم کیا رہا ہے سر ابھی؟
यहाँ पे आपको कोई हालात जिस तरीके से हमने इनको टफ टाइम दिया है इंडिया को, और मैं तो कहता हूँ 3 घंटे और 45 मिनट में हमने सारी जो, ये तो लोग कहते हैं 4 दिन की जंग थी, 4 दिन की जंग तो नहीं थी, मैं 3 घंटे 45 मिनट की जंग सी जिससे सारा काम ख़त्म हो गया सी। ऐसा ही है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योर है किसी बड़ी जंग से, क्योंकि जब आपके पास फ़ज़ाई बर्तरी नहीं होगी, अब हिंदुस्तान को ये सोचते हुए भी कि उनका जहाज़ के पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब भी आए, बहुत सोचना पड़ेगा और बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। जब फ़ज़ाई बर्तरी नहीं होगी फिर आप बर्री फौज भी इतना असर नहीं कर सकती। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से हम सेफ़ हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं है। तो अब हमें मुल्क पे तवज्जो देनी है कि मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर लिहाज से। ये हमारे चैलेंजेस हैं इस वक्त। तो ये जो हम रीजन में जो असर्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जिस तरीके से चाहे चाइना हो जाए, सो मच सो अफ़गानिस्तान ऑल्सो, और ईरान हो जाए, हमने इस रीजन में अपना जो है यहाँ पे असर्ट करना शुरू कर दिया है। लाइक एक होता है ना रिलेशनशिप होता है, वो पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गए और अब तो ओवर्टली नज़र आते हैं। पहले तो कोवर्टली अगर होते भी थे तो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स होते थे, लेकिन अब तो ओवर्टली नज़र आने शुरू हो गए। डू यू थिंक कि इसमें जो हेजमनी है इंडिया की, जो वो पूरी दुनिया को मार्केट करता रहा अपनी हेजमनी के बारे में कि इस रीजन में सिर्फ इंडिया ही इंडिया है और वो ही टक्कर दे सकता है सब मुल्कों को, वो ख़त्म होगी? जी बिल्कुल। देखिए, इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करता था एक रीजनल पावर, बल्कि उससे बढ़कर एक ग्लोबल सतह पे एक अपने आप को पावर के, हमारी ब्लू वाटर नेवी है, हमारी एयरफोर्स इतनी बड़ी है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो अब लिमिट हो गई है। आज अगर इंडिया की आर्म फोर्सेस पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकती और जारियत करके मार खाती हैं, तो उनकी बात तो सारी ख़त्म हो गई। तो वो हेजमनी वाली बात अब नहीं रही। तो इट्स ओवर जी, वो ख़त्म हो गया। और हमें भी कुछ पता चल गया कि हमारे दोस्त कौन है। डू यू थिंक कि वो सर्वाइव करेंगे? जन साहब, मूडी सर्वाइव करेगा? और इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया उसने मूडी ने? मोदी को समझ नहीं आ रही। और आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज और जो बोलता है वो आपस में साथ ही नहीं दे रहे। ऐसे ही जैसे उदास चेहरा है, डिमोरलाइज, और कह रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को अपने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। अभी क्या लड़ना होगा? हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं 2 दहाइयों से, और आपकी वजह से हैं। फितना हिंदुस्तान को आपने पाला हुआ है और आप स्टेट मीडिया पर आके बयान देते हैं, आपके अमित शाह और वो जो अजीत डोभाल वगैरह, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड दिया, जैसे आप बात कर रहे थे शायद साहब से, तो फिर आगे से एक गोली भी फायर नहीं कर सके। और उनकी जो वीकनेसेस थी कि बड़े बड़े दावे करना कि रफाल आ जाए तो ये हो जाए तो हम ये कर देंगे, वो सारी जो वीकनेस थी मिलिटरीली और पॉलिटिकल जो डिवीजन था और तोड़ फोड़ था, वो सब वाजे हो गई। और आप देखें जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है, जुड़ना चाहती है, और पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं और उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं और उनसे वो हट रहे हैं। और जैसे अफगानिस्तान ने देखिए बयान आ गया कि हमारे साथ जितने भी उन्होंने तालिबान को मुखातिब करके कहा, ये जो है फितना और खवारिज हैं, कि जो अगर आप ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो ये आप अफगानिस्तान की स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं और मजहब के भी खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने उसको डिसऑन किया है। को खुशखबरी और लोगों ने उन लाइटर साइड कहा कि जी ये किसी नाम की ऑपरेशन सिंदूर, अपने सिंदूर की लाज रख नहीं सका, उसकी हिफाजत कर नहीं सका, तो ये चढ़ा था पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने। तो बड़े बड़े सवाल उठाए गए उसके ऊपर। नहीं, वो सिंदूर जो है ना, वो जन साहब मसला ये है कि सिंदूर वो उसके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहा है ना मूडी के, क्योंकि वो सिंदूर लगाया था उसने एक दफ़ा किसी को, तो वो गल जड़ी ने तोड़ पहुंच नहीं सकी, तो उसकी भी वजूहात थी, कैलिफोर्निया वाला इशू था, ठीक है, तो वो इसलिए वो नहीं हो सका, तो वो उसके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता है। लेकिन सिंदूर तो हम मेरे ख्याल में आप भी, मैं भी, हम सब लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं लगा सकते, कुछ वक्त के लिए लगा सकते हैं। अगर कोई बॉलीवुड में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बॉलीवुड में बड़े अच्छे लोग हैं, और आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उधर। नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट नहीं है, उसके हैं, वो उसको मैसेजेस आते हैं, उसको काज़मी को, अतर काज़मी को आते हैं सर। अतर काज़मी को उसका आता है सर, वो सोफिया कुरैशी का, उसको देखें। देखें मुसलमान औरत उनकी स्पोक्स पर्सन, और उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पहलगाम के टेररिस्ट की बहन है। गलत बात। मतलब ये इनकी मेंटालिटी है, ये इनकी वर्थ है कि अपने मुल्क के लोग मिनॉरिटीज़ को, हम देखिए अपनी मिनॉरिटीज़ को अपने साथ खड़ा करते हैं, अपने सर पे बिठाते हैं, उनके साथ जुड़ के रहते हैं, और वहाँ ये हालत है इंडिया में। ये फ़र्क है उनमें और हमारे में।
ہاں یہ بس گڑبڑ ہے سر. میرے خیال میں سب سے بڑا جو یہاں پہ خطے میں سارا پرابلم ہے نا, یہاں پہ جیسے یورپ میں ہوتا ہے, جیسے وہاں پہ یورپین کنٹریز میں آپس میں 98% ٹریڈ ہے ان ممالک میں. یہاں پہ ہماری 2% ٹریڈ ہے, اور سب سے بڑی ہنڈرنس جو ہے, سب سے بڑا ہرڈل جو ہے, دیٹ از موڈی. نور عالم صاحب آپ بڑے سیریس ہو کے سن رہے ہیں ساری باتیں, اور اٹس اے گڈ تھنگ کہ یہاں پہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز تھے یا پولیٹیشینس تھے, جب یہ سارا کانفلکٹ ہوا ہے 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا, 4 دن کا نہیں, میں 3 گھنٹے 45 منٹ کا کہتا ہوں, اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ تھی. کوئی کسی نے کوئی مطلب یہاں پہ چوں تک نہیں کی. اور جس چیز کو سمجھ رہا تھا مطلب کہ موڈی, میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کروں گا, ہندوستان کے لوگ اچھے لوگ ہیں, ہندوستان کے بالی ووڈ کے لوگ بڑے اچھے ہیں, خواتین خاص طور پہ بہت اچھی ہیں, لیکن وہ ایک اس چیز کو ٹیپ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ شاید کوئی مطلب کہ یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, تو یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہ رہا تھا, وہ ہوا نہیں. سو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف اگر میں دیکھوں تو بڑی اچھی بات ہے, بٹ دین اگین میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اکٹھے ویسے تو نہیں ہوتے ہو تسی, لیکن کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا صاحب. دیکھیں یہ انڈیا کا معاملہ ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں, پاکستان کی عوام ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. ہر گاؤں میں اپنے آرمی پرسنل کے ساتھ, اپنے بری فوج ہو, فضائیہ ہو, ان سب کے ساتھ, اور ان کو ویلکم کیا گیا, ان کو ان کے ساتھ ہیلپ کیا گیا, اور سویلینز نے بھی کوشش کی ڈرونز کو مارنے کی. تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہے, وہ تو پولیٹیشنز ہمارا تو ایک الگ وہ ہے جو, لیکن جو اصل قوت ہے وہ پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کی عوام. اور وہ اس لیے کہ دیکھیں ہم کبھی مندر, چرچ اور اس پہ اٹیک نہیں کرتے. صحیح بات. انہوں نے مسجد اور مدرسے کو ٹارگٹ کیا. سائبر وار میں تو ہم نے ان کو بالکل فارغ کیا, ہمارے ٹین ایجرز نے کیا. چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ٹین ایجر جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے ختم کیا, ان کے سائبر وارفیئر میں ان کو انڈیا کو بالکل فارغ کیا. اور 2 سیٹلائٹس جو ہیں, انڈین سیٹلائٹس جو ہیں, جہاں سے ان کو سگنل مل رہا تھا when they were going for the dog fight تو نہیں کہیں گے اس کو, بیانڈ ویژن رینج, بیانڈ ویژن رینج, وہ اس میں 2 سیٹلائٹس کے جو سگنلز تھے وہ بھی ہم لوگوں نے ان کے بالکل فارغ کر دیے تھے. there were no signals, they were not able to, وہ تو بالکل بلائنڈ تھے, اور ٹارگٹس کو لاک نہیں کر سک رہے تھے. Yeah. لاک کرتے تھے, لاک کھل جاتا تھا. جی. تو اینی ویز تو میرے خیال میں عید کا شو ہے, آپ لوگ بہت اس سے آگے نہیں جائیں تو نہیں, میں تو آگے بالی ووڈ بھی پھر آئے ہوتے. نہیں سر, بالی ووڈ کے سر دیکھو تسی بہت فلمیں دیکھتے ہو, میں فلمیں دیکھنا, ہم سارے بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں. نہیں میں نہیں دیکھتا ہوں, کیوں نہیں دیکھتے سر؟ میں تک نہیں دیکھی. نہ کرے سر, شاید صاحب یہ تو بہت ہی بڑا کام کر گئے. سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو, سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آج تک آپ نے انڈین کوئی فلم نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے تو دیکھی. آپ نے دیکھی نور عالم صاحب؟ دیکھیے جن صاحب آپ نے بھی دیکھی. مطلب کم دیکھتے ہیں, پر دیکھی ضرور ہے. ہم بالکل دیکھی. یہ تو ویسے کا پروپیگنڈا بھی دیکھا ہے, وہ پروپیگنڈا تو ایسے مارتے رہتے نا, وہ ہر ایک کو دیکھیں, سپرمین بن جاتے, وہ ہر ایک کو نا فلمی انداز سے دیکھتے ہیں کہ فلم جیسی ہے نا, اس کو گلیمرائز کر کے. جیسے ان کے ایکس آرمی چیف نے کہا کہ بھائی جنگ جو ہے یہ بڑی ہارش ریئلٹی ہے, یہ کوئی فلم نہیں چل رہی بالی ووڈ کی. اسے اس کے الفاظ ہیں کہ موڈی کو کہا, اس نے کہا کہ جنگ جو بالی ووڈ کی فلم نہیں چل رہی, اس کی ہارش ریئلٹیز ہیں, اس میں جن کی جانیں ضائع ہوتی ہیں ان سے جا کے پوچھیں, ان کے گھر والوں سے, اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے. اور اگر ہمارے مسئلے ہیں بھی تو بات چیت سے حل کریں. جن صاحب شاید صاحب کہتے ہیں میں آج تک انڈین فلم نہیں دیکھی. نہیں دیکھی بات ہو سکتا نہ دیکھی ہو, اور نہیں وہ نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر میرے خیال ہے پاکستانی بھی نہیں دیکھتے ہوں گے شاید, اگر نہیں دیکھتے. پاکستانی بھی نہیں دیکھے؟ نہیں. اچھا. شاہد صاحب از اے بزی پرسن ہے, مطلب ہی از بزی ان کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز, پالیٹکس میں ہے, بزنس میں ہے. نور عالم ہنسی جا رہے ہیں, پتہ نہیں داڑھی کھال نہیں مان رہے ہو. نور عالم سر پشتو فلموں میں میں ہنسی نہیں جا رہا ہوں, میں سن کر میں آپ کی بات ہے تو پک زباں قانون سر, یہ پشتو فلمیں دیکھ ہے نا. نہیں آپ ویسے جو اس میں کباب جو ہے نا, کیونکہ عید میں کباب بنائے جاتے ہیں. سر آپ کھائیں نا سر. نہیں سر کباب تو نہیں ہے نا, یہ تو چکن ہے. آپ دیکھیں نیکسٹ ٹائم سر تسی مینیو دے دینا, اسی مینیو دے مطابق تانوں منگا کے. سر عید الاضحیٰ آئے تھے,
اس میں کباب ہونے چاہیے، اس میں مٹن دے وہ میں مٹھائی سر نہیں یہ مٹھائی جو ہے سر عید الفطر میں کھائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ میں نہیں کھائی جاتی۔ کھاڑی ہر پاسے مطلب بہت مشکل آدمی، ڈیفیکلٹ آدمی ہے۔ روسٹ کر کے گوشت تسی رکھ دے، کباب ہوندے، تسی یہ مرغی تے ٹکی رکھی ہوئی، کلیجی ولیجی بھی ہوتی ہے، وہ بھی تو اور ساری جگہ چیزیں آ رہی وہ آپ نے بتا دیا نا، جیسے قربانی کا گوشت تیار ہو کے آتا ہے تو کلیجی تکے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ کھائی جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر کباب اور وہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ نہیں میں اچھے کی گل نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھے مطلب اچھے سے کیا مراد؟ صحت بھی اچھی ہے اور ماشاءاللہ نہیں ان کی طبیعت خراب تھی نا، ان کی ٹوک نہیں وہ تو پرابلم تھا، موچ آ گئی تھی، وہ شوگر ان کی تھوڑی سی ہائی تھی تو اس کی وجہ سے وہ تھا۔ لیکن اگر آپ نے آپ ان کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتے تھے؟ میں نیچے میں دیکھیں وہ علماء کرام ہیں، میں وہ کیا کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ ہوں، تو میں بیک سٹیج پہ ہوتا کتنی نمازیں آپ نے پڑھی ان کے پیچھے؟ ہوں، میں ہر وقت ہر نماز میں ان کے پیچھے ہوتا ہوں۔ میں تو آج تک نہیں دیکھا تانوں، میں نے سیریسلی آج تک نہیں دیکھا۔ کتنی بڑی حضرت ہے، میں تو مولانا صاحب کے پیچھے تو میں تھوڑی نماز پڑھنی ہے، جس نے پڑھنی ہے جے یو آئی کا بندہ ہے مولانا صاحب، جا کے جائیں تو دیکھیں پڑھیں، ایز اے لیکن پاکستانی میں آج تک نہیں دیکھا۔ ایز اے پاکستانی ہم علماء کرام کے اور ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی پیچھے بھی مولوی دیکھیں، مولوی کوئی مولانا فضل الرحمان، ارے میں نے ان کے بالکل پڑھی ہے، ریسیپشن نہیں پڑھی ہے سر، پڑھی ہے بندے ہو رمضان میں کہہ پڑھی رہے ہیں قومی اسمبلی ممبر نے، میں الفن بتا سکتا ہوں کہ میں نے پڑھی ہے اور وہ اس کی فوٹیج بھی ہوگی۔ وہ ہم دیکھنا چاہیں گے ویسے سیریسلی۔ مغیر جی آپ کی پارٹی کدھر جا رہی ہے شاہد صاحب؟ ٹھیک جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں جی۔ اچھا، واٹ از دا آبجیکٹیوز؟ بالکل ایسے سب نے دیکھا جائے آبجیکٹو کوئی ریالٹی کے، جماعت ہو جو ملک کی بات کر سکے، ملک کے مسائل کی بات کر سکے، حل کی بات کر سکے، آئین کی بات کرے، رول آف لا کی بات کرے، یہ ہے عوام کی فلاح کی بات کرے، یہی پارٹی کا مقصد ہوتا ہے۔ ڈو یو سی کہ کوئی آپ کو بریک تھرو ملے گا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں؟ اور اگر بریک تھرو ملے گا تو کتنا بریک تھرو مل سکتا ہے؟ دیکھیں بریک تھرو کیسے آپ کہتے ہیں، میں ہم بریک تھرو الیکشن لڑیں گے، سیٹیں کتنی نکال جب وقت آئے الیکشن لڑیں گے، وہ عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، ہم نے تو اپنا پیغام لے کر جانا ہے ان کے پاس، اپنی سوچ لے کر جانی ہے، جو ان کا فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر۔ یہ سیاست کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، جب کوئی اور کرتا ہے تو پھر آپ ملک کے حالات دیکھ لیں۔ نور عالم آپ کو جوائن کر رہے ہیں شاید صاحب؟ نورا صاحب تو جائیں گے جب وقت آئے گا، تو ابھی نہیں؟ ابھی تو جے یو آئی میں ہے وہ۔ اچھا، لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے یہی کہا تھا میرے بھائی، آپ دوست ہو یا دشمن ہو؟ سیاسی طور پہ آپ مجھے دوست آپ کا رانا ضرور صاحب، ہوں، لیکن آپ مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ نہیں، ایک بات ہے، ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ٹپ دے رہے ہیں تانوں میں، مولانا صاحب کی ہر فوٹو جو اسمبلی میں ہے اس میں نور عالم صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں فرنٹ میں بیٹھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میں نہیں رائٹ کلوزسٹ رائٹ سائڈ، رائٹ ہینڈ Next پہ میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے سر کہ لیڈرشپ پاکستان کو ہم یہ جو الیکشن میں جو وعدے کرتے ہیں عوام کے ساتھ، وہ جب اسمبلیوں میں یہ پہنچ جاتے ہیں، میرے خیال میں لیڈرشپ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر بھول جاتے ہیں، ان کو نہ پھر مہنگائی یاد ہوتی ہے، نہ پھر الیکشنز آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز۔ نہیں، لیکن وہ ڈریمز نہیں، آپ عوام کو دیکھیں، آپ عوام کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، آپ جو وعدہ کرتے ہیں اس پہ وہ کریں۔ پھر اچھا، پھر میں نے کچھ دیکھا ہے کہ کچھ پارٹیز ایک قسم سے مطلب ایون بعض وقت ملک کی بھی وہ ہوتی ہے، تو کچھ لیڈرز جو ہیں وہ بلیک میلنگ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو یوز دی ورڈ بلیک میلنگ، لیکن وہ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ ویری انفارچونیٹ۔ ڈیسیژنز غلط ہوئے ہیں، ایکسپیریمنٹس غلط ہوئے ہیں، انہوں نے صحیح کہا، اور کیا صحیح کہا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کی ایک سیٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ان کو پھر آپ لوگ پورے صوبے اور پھر ملک دے دیتے تھے، تو یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، اینی تھنگ از پاسبل ہے۔ شاید فقان عباسی صاحب کی جو ایک انہوں نے میرے خیال میں بات میں نے بھی آپ کو بتا دی، انہوں نے سمجھ گیا آپ کی بات، انہوں نے غور سے نہیں سنی۔
وہ کہیں اور سوچ رہے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی دیکھیں جو اسپیل تھا نا ایز اے پرائم منسٹر, شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑے اچھے بڑے احسن طریقے سے بڑے ستھرے طریقے سے جو کہتے ہیں نا فوکسڈ اور ریالٹی چیک دے رہے تھے. جو کام کرنے ہوتے تھے وہ کرتے تھے, اور جو ان کی اپنی کیا کہتے ہیں جو کر سکتے تھے, کیونکہ شاہد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنہ میں کر سکتا سا وہی کر سکتا سا, کئی چیزیں میں نہیں بھی کر سکتا سا. نہیں, مجھے کوئی ایسے مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ سب کام کرتے تھے. جی, سو جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ وہ ایک پارٹی کی بیس پہ اچھا کر گئے آپ سارا کام, یا آپ ایز اے انڈیویجول آپ نے سمجھا کہ میں کر نہیں, سکتا میں ہوں. پارٹی کا وزیر اعظم تھا, میرا کام تھا کام کرنا. ایشوز جو فیڈرل گورنمنٹ چلتی ہے سمریز پہ, جو منسٹریاں آتی ہیں ایشوز وہ لے کر آتے ہیں, کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتا ہے, ای سی سی میں ڈسکشن ہوتا ہے, فیصلہ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. جب حکومت فیصلہ کرنا چھوڑ دے پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو میک ڈیسیژنز. جی, فیصلے کریں, آگے چلیں, اگلے ایشو کو دیکھیں. تو بجائے اس کے کہ ہم پالیسیز بہتر کریں, ہم ایسی سوچ دے سکیں کہ ملک ترقی کرے, ہم یہ چھوٹی چھوٹی جو گینز پولیٹیکل گینز سمجھتے ہیں. آج لیپ ٹاپ بانٹنے شروع کر دیے, کل کو اور چیز بانٹنی شروع کر دیں گے. کوئی آتا ہے وہ کارڈ بانٹنے شروع کر دیتا ہے کہ صحت تمہاری ٹھیک ہو جائے گی, یہ کارڈ لے لو, میرا فوٹو اوپر لگا ہوا ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں. تو میں ایک پارٹی کا وزیر اعظم تھا, اور ہم نے الحمدللہ اس سے پہلے بھی کام کیا, اور 10 مہینوں میں بھی بہت کام کیا. میاں صاحب سے بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں, میری نہیں ہوئی. مطلب اس کے جب سے آپ نے چھوڑی ہے پارٹی اس جی, کے بعد نہیں پارٹی چھوڑنے کے بعد ناراضگی بہت زیادہ؟ نہیں, ناراضگی کوئی نہیں ہے. اتنا عرصہ آپ نے وہ یاد کریں گے تو میں حاضر ہوں. میری زندگی ہمیشہ ان سے یہی طریقہ رہا ہے, اگر انہوں نے یاد کیا تو میں چلا گیا. یہ ایک طریقہ ہے, رشتہ یہی ہوتا ہے ان عہدوں میں. میری کوئی ناراضگی کوئی خفگی کسی سے نہیں ہے. جن صاحب یہ کتنی بات ٹھیک ہے, میں ذرا تھوڑی سی اس پہ چلا جاتا ہوں کہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب جتنے یہاں پہ اگر کوئی مس ایڈونچر یا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے جو مس ایڈونچر میں کنورٹ ہو سکتا ہے, وہ ڈرونز پہ زیادہ بیس کرے گی چیزیں, ڈرون بھیجے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیے, ڈرون ابھی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے, جیسے ہمارے اس میں وہ انمینڈ ہوتے ہیں. جی ہاں, اس میں کوئی پائلٹ یا کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوا. ڈیمیج منیمم ہو. ہاں, وہ بھیج سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس بھی ایسے ہیں شیپر اور براق وغیرہ, جن کے 1000 کلومیٹر سے زیادہ رینج ہے. انہوں نے تو اسرائیل سے مانگے ہوئے تھے, ہمارے اپنے انڈیجنس بنے ہوئے تھے. اور پھر یہ جا کے سرورنس بھی کر سکتے ہیں, اور بڑا لیتھل ایمونیشن بھی کیری کر سکتے ہیں, ایکسپلوسو, اور جا کے ٹارگٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل ڈرون بڑے ایکسٹینسولی استعمال ہوں گے کر کے. بٹ پھر اس کی کاسٹ ہے. دیکھیں نا, جیسے ایک انڈیا نے وار سٹارٹ کی, ہم نے رسپونڈ کیا. اٹ ٹیکس 1 ٹو اسٹارٹ وار اینڈ 2 ٹو کیپ اٹ لمیٹڈ. تو اگر جیسے ابھی یوکرین پہ چل رہا ہے, یوکرینین وار ختم کرنا چاہ رہے ہیں, پوٹن نہیں مان رہا. اور آپ دیکھیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں 1 ہفتے میں وار ختم کر دوں. تو دونوں سائڈ کا پھر ہوتا ہے کہ اب تو اس نے کہنا شروع کر دیا, پیوٹن کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا, بیکاز پیوٹن اپنی نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھ رہا ہے, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ انہوں نے کاسٹ دی ہے اور مجبوراً انہوں نے یہ وار لڑنی پڑی. تو پیوٹن کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ وار کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا, اس کا خرچہ آتا ہے, اور جتنا زیادہ وہ سیفٹی کر سکتا ہے, جتنا زیادہ ایریا کور کر سکتا ہے, اور اپنے سیکورٹی جو پیرامیٹرس کو بڑھا سکتا ہے, وہ کرے گا. الٹیمیٹلی بات تو ہو جائے گی, بٹ ہی وانٹس ٹو گین میکسیمم ٹیریٹری اینڈ کنٹرول جتنا یوکرین میں کر سکے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, یہ دیکھیں نہیں, اس میں اگر انڈیا ڈرون تو بھیج سکتا ہے, بٹ ہمارا کیا رسپانس ہوگا, اور ہسٹوریکلی ہمارا رسپانس ہمیشہ ایک نوچ بڑھ کے ہوتا ہے. تو وہ میرا نہیں خیال ابھی ایسی حرکتیں کرے گا, گرڑ بھڑکیاں لگاتے رہیں گے, بٹ پریکٹیکلی میرا نہیں خیال یہ کریں گے. شاہد صاحب, ڈو یو سی the survival of Modi government over there? یہ تو ان کے لوگوں کا فیصلہ ہے, لیکن موڈی صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. انہوں نے ایک بڑی کوئک گین, وہاں بکتا ہے اینٹی پاکستان ریٹرک, وہاں بکتا ہے. پاکستان بیشنگ انہوں نے کہا میں یہ نان ملٹری ٹارگیٹس, انہوں نے دینی مدرسے مسجد مدرسے انہوں نے ٹارگیٹ کیے, اور اس پہ ان کے جہاز گر گئے. اب وہ بہت سبکی ہے. تو میرا خیال ہے مودی صاحب کا اپنا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ لمیٹڈ ہو گیا ہے. جماعت جو ہے وہ شاید, کیونکہ وہاں پر دوسری جماعتیں بہت کمزور ہیں, تو جماعت جو ہے وہ شاید الیکشن سروائیو کر جائے. ہو سکتا ہے میجورٹی نہ ہو, کوئی اور کینڈیڈیٹ آ جائے بی جے پی کا. جی, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ ان سے بھی شاید زیادہ جو ہندوتوا کے دائی ہیں. اچھا, مطلب کوئی خاص فرق نہیں پڑا.
نہیں وہ ایک سوچ ہے جو وہاں حاوی ہے، تو آپ کو سوچ کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، نور عالم صاحب، اس سارے مسئلے کو سامنے رکھ کے ریگارڈنگ انڈیا کا وہ اگر میں صرف اسپیسیفکلی اس کی بات کروں گا کہ مودی کی گورنمنٹ کو آپ بیٹھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہے چل سکے گا، اس کی گورنمنٹ گری جائے گی، یا بی جے پی کوئی اور کینڈیڈیٹ پچ کر دے گا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ مودی نہیں ہوگا وزیر اعظم نیکسٹ اس پہ، اور ان کو یا تو پھر دوسرا بندہ لائیں گے، اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ تو وہاں پہ ہے انڈیا میں، وہاں پہ مسجدوں پہ اٹیک ہوتا ہے، وہاں پہ چرچز پہ اٹیک ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تو ہے، تو اس لحاظ سے تو ایک کلیئر بات ہے۔ سو مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی نیا کینڈیڈیٹ پیش کرے گا؟ بالکل کرے گی۔ نہیں، مولانا صاحب کی سوچ ہے، نہیں، یہ سب ساری میرے خیال میں آپ سے کچھ شیئر کیا مولانا صاحب دیکھیں نے؟ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کو پتہ ہے، وہ کیونکہ اس وقت گراف جو ہے وہ ان کا گرا ہوا ہے، اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ بندہ نہیں جیت سکتا ہے، وہ باتیں کرے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ وہ کوشش کرے گا اپنے الیکشن سے پہلے ایک حملہ اور کرنے کے لیے۔ جن صاحب کہتے نہیں ہوگا، نہیں، ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے آپ۔ ان پہ دیکھیں، آپ بلوچستان میں وہ سپانسر کر رہے ہیں، کے پی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھلم کھلا کر رہے ہیں، کوئی اس میں ایسے شک شبے کی بات ہے نہیں۔ ڈھکے چھپے ہاں جی، کلیئر، وہ کھل کے کہتے ہیں اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ، ہم تو یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں نا، ہم تو اقوام متحدہ کے چارٹر پہ کی بات کرتے ہیں، وہ اس پہ نہیں چلتے۔ ان کا ایک عزائم ہے، ان کا ایک وہ ہے کہ یہ دو جو صوبے ہیں اس میں ہم نے، چاہے وہ 1% بھی لوگ نہیں ہوں، لیکن وہ 500 بھی نہ ہوں، 1000 بھی نہ ہوں، ان ٹیررسٹ کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے۔ تو وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ وہاں پہ ہے اور وہ رہے گی۔ اور پاکستان کے خلاف تو تھے، وہ تو تسلیم نہیں کرتے پاکستان کو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا جب سپہ سالار جو ہے نا وہ میدان میں ہوتا ہے، تو پھر آپ کے افواج بھی اور آپ کی ساری وہ تگڑی ہوتی ہے۔ آئی بلیو کیونکہ انہوں نے یہ محاذوں پہ گئے، چیف آف آرمی سٹاف اب فیلڈ مارشل ہو گئے، یہ محاذوں پہ گئے، اس سے morale بھی زیادہ ہوا، عوام بھی وہ ہوئی، تو پھر اللہ نے کامیابی دی، اور آپ نے توکل کیا اللہ پہ بھی، تو اٹ واز۔ اس بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا جی ہوں کہ دیکھیں وہ جو کیپیبلٹی تو انڈیا کی ہے، آپ پہ وہ کر سکتا ہے، اور اسپیشلی جب بہت خطرہ ہو کہ مودی جا رہا ہے، کس قسم کی کارروائی تو کر سکتا ہے، بٹ ہم نے جو اس کو رسپانس دیا ہے اور اس میں ذرا بھی عقل ہوئی، یا اگر ہم نے اپنے کارڈ بڑے سینسبلی پلے کیے۔ دیکھیں جو ڈیل ہوئی، اس کے کون تھے بیچ میں جو انٹرمیڈیری تھے؟ امریکہ تھا، ٹرمپ صاحب تھے، سعودی عربیہ تھا، پھر چائنا، ایران تھا بیچ میں، ٹرکی کسی حد تک تھا۔ تو اگر ہم نے ان سے جڑ کے رہے اور اپنا بیانیہ افیکٹولی پیش کیا کہ دیکھیں یہ جو ہمارے کانفلکٹ ہیں، اگر یہ ریزالو نہ ہوئے تو دوبارہ ہی ہو سکتا ہے، انڈیا آپ کی سورینٹی کو انڈرمائن کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ آپ نے 1998 میں جب ان کے 5 کے بغار میں 6 دھماکے کر دیے تھے، تو اس دن پاکستان کا دفاع جو تھا وہ ناقابل تسخیر ہو چکا تھا، تو وہ آپ کو انڈرمائن نہیں کر سکتے، مطلب فیس سیونگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان سے، اور انڈیا سے بھی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، دیکھیں مودی سے بھی بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے جنگیں کر کے دیکھ لیا ہے، اور ہمیں آگے اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، عوام کی بات کریں، انڈیا پاکستان کے عوام کی بات کریں، ان کی، جیسے شاہد صاحب بھی کہتے تھے نا، پالیسی شوڈ بی پیپل سینٹرک، کہ لوگوں کو ڈیولپ کریں۔ اب دیکھیں فرانس میں جرمنی نے 5 ویکس وار میں پورا فرانس اوور رن کر دیا تھا۔ میں خود وہاں ایکول ملیٹیک کا گریجویٹ ہوں، اور اب ان کو کوئی ویزا بھی نہیں ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو جب میں وہاں یہ گریجویشن کر رہا تھا 92 93 میں، تو میرے ساتھ فرانس کے آفیسرس تھے، ہم ان سے بات کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے والدین تو جمن پکڑ کے لے گئے تھے، وہ تو ابھی بھی دل سے جرمنی کو اچھا نہیں سمجھتے، بٹ گورنمنٹ لیول پہ سارے ویزے ختم ہے، آنا جانا فری ہے۔ اب یورپ میں کہیں بھی چلے جائیں دیکھیں، پتہ نہیں چلتا، اب بیلجیم سے فرانس میں آ گئے ہیں، فرانس سے سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے، یونیفارم ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھیں
मतलब 78 ईयर्स हो गया आपको आज़ाद हुए हुए। कोयटा की डेवलपमेंट आप देख लें, कराची से मुख्तलिफ है, कराची की पेशावर से मुख्तलिफ है, इस्लामाबाद की सबसे मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये जो सेंस ऑफ होती है ना, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, हैव एंड हैव नॉट क्रिएट, हमें अपने देखिए सीखना होगा और आगे चलना होगा, इंडिया के साथ भी और विद इन अपने मुल्क के अंदर भी। और जो भी पॉलिसीज बनाए, जैसे शायद साहब कह रहे थे ना, ऑप्टिक्स, अब हर एक कहीं होता है कि मेरा टेनोर इतना है, उसमें प्रोजेक्ट नजर आए और मैं उसमें उसको जो है तख्ती लगा दूं, ये मेरा नाम आ जाए। हमें शॉर्ट टर्म्स भी प्रोजेक्ट होने चाहिए, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। हमें चाइना से सीखना चाहिए कि किस तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, और मेन चीज़ यही है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज एंड पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज। जन साहब, आप ब्रुनाई में रहे हैं, जी, जी। आप एम्बेसडर रहे हैं, मलेशिया का और ब्रुनाई का भी इश्यूज है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन वीकेंड पे ब्रुनाई के लोग मलेशिया शॉपिंग करने चले जाते हैं। वीकेंड पे नहीं जी, वो मलेशिया के लोग पेट्रोल भराने डेली ब्रुनाई आते पेट्रोल हैं, भराने। पेट्रोल भराने, अच्छा। बिकॉज सस्ता है। हाँ। जो मेन उसकी जो है, जो उसकी है इकोनॉमी ब्रुनाई की, जो इतना वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, वो ऑयल एंड गैस पे, जी। तो वो गैस भराने आते हैं सस्ती, हाँ, और शॉपिंग करने ये वहाँ चले जाते हैं ब्रुनाई वाले। ब्रुनाई में। हाँ, और लेकिन उनके डिस्प्यूट्स तो हैं। और डिस्प्यूट देखिए, ये मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस को भी पता नहीं होगा। और ये मुझे वहाँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक्सेस दी, और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल फैमिली ने डिनर किया, खुद उन्होंने रिक्वेस्ट कहा कि वी वांट टू हैव डिनर विद योर फैमिली, तो हमारे घर में आए, हमने इकट्ठे डिनर किया, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा है। तो और देन आई वाज एबल टू डेवलप पर्सनल एसोसिएशन विद द रॉयल्टी के साथ। और जैसे वो सुल्तान है, 58 ईयर्स हो गए, कंटिन्यूटी ऑफ रूल है। और जहाँ तक आपने बात की मलेशिया की, तो देखिए ब्रुनाई एज ए पीस ऑफ जो से होते हैं लैंड, वो बीच में, उसके बीच में मलेशिया है। अगर आपने मेन जो बंदर श्री भगवान है, वहाँ से तुमुरुंग जाना हो, तो जैसे हमारे ईस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया आता था, वो मलेशिया आता है। और एक वक्त में 15-16 सेंचुरीज में ब्रुनाई, पूरे बोर्नियो आइलैंड ब्रुनाई की हुकूमत थी। इवन फिलीपीन वाज पार्ट ऑफ ब्रुनाई। अच्छा। बाद में कॉलोनियल वॉर के सिलसिले में कटता छोटा होता आज का प्रेसिडेंट बना। तो मुझे पता चला कि इनके सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल में बात नहीं करते। गवर्नमेंट लेवल में कहा कि फिलहाल आसियान के मेंबर्स हैं, डेवलपमेंट की बात करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करें, लोगों की डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन डिस्प्यूट अपनी जगह है। हमें भी इन चीज़ों से सीखना होगा, यूरोप से सीखना होगा, जैसे मैं ब्रुनाई की एग्जांपल दी, सीखना होगा, और इंडियन से बातचीत करते हुए उन्हें बावर कराना होगा। मैं खाली इस वक्त जो, जैसे नूर आलम साहब ने फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया, हमें जो फतह हुई है ना, इसमें मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रिजॉल्व था कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे पाकिस्तान की डिफेंस करते हुए। इस रिजॉल्व ने उनको मजबूर किया और घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो हमारा रिजॉल्व तो बिल्कुल ये है, और इंशाल्लाह जो है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान दिन ब दिन स्ट्रांग होगा और इंडिया कमज़ोर होगा। अगर हमने अपने पोटेंशियल को सही तरीके से रियलाइज़ किया, इस्तेमाल किया, और जब लीडरशिप पे बातचीत होती है, ये तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अब इंडिया से भी बातचीत की और बाकी जो मल्टीलैटरल फोरम है उधर भी बातचीत की। चलें जी, मेरे ख्याल में भी रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल में बस करें कि नूर आलम, वो कह रहे हैं, मेरा प्रोड्यूसर कह रहे हैं नूर आलम साहब जो है ना, वो कंफर्टेबल नहीं है, उन्होंने जाना है मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब के पास जाना है? हल्के के लोगों के पास। अच्छा, हल्के के लोग। वो मुझे कह रहा है, गलत बता रहा है मुझे, वो कह रहे हैं मौलाना साहब के पास जाना। हर चीज घूम फिर के उधर ही ले उनका लीडर है ना जी, नहीं तो नूर मानते आलम हैं, साहब का लीडर है। हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं हाँ, लीडर है। लेकिन वो मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ना बार बार कि नूर आलम साहब जनाब, उन्होंने मौलाना साहब के पास जाना है, तो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। उससे ऐसा कह रहे हैं कि मौलाना साहब मिलना कोई जुर्म है। मैं तो नहीं कह रहे जी, मैं तो मौलाना साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको कभी नहीं ऐसे कह सकता। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नफीस और आदमी हैं। लोगों से मिलते हैं, ये भी रिकॉर्ड में आ गया ना। हाँ, हाँ बिल्कुल, अच्छे आदमी, बुरे आदमी नहीं है मौलाना साहब, बहुत अच्छे आदमी। उन बॉलीवुड का मसला भी हल कर लो फिर। बॉलीवुड तो मसला मैं आपे हल कर लगा, मन ताड़ी लोड़ ही नहीं उसे। तो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया मूडी हल करेगा, मूडी करेगा, और रॉ दा ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਢਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ? नहीं मैं कोई नहीं, अच्छा, मेरे इशू तो पता ही नहीं है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਖਬਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੂਡੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ देना है? नहीं सबको, आपको भी ईद मुबारक हो, सब जनरल साहब को, नूर आलम खान साहब को। बाकी दुनिया भी देख रही है, दुनिया ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
کسی جی خاص سب بندے نو مسلمان کہنا بھائیوں کو سی- بہنوں کو سب کو عیدوں کا چلو ٹھیک ہے، دیکھیں بہت ہی فارمل ہو گیا کام تھے. چلو ٹھیک ہے. I'll have to wind up over here جی. آپ سب کا بہت گوشت بہت کم شکریہ. کھائے لوگ، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر بھی پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور یورک ایسڈ بھی. تو تھوڑا سا اعتدال اور وہ طریقے سے کھائیں. چلو بڑی ہاں مہربانی. وہ آپ نے بھی ذرا کم کھانا. نہیں سر میں تو کھاتا ہی نہیں. اچھا میں تو رانے تو بہت کھاتے ہیں. نہیں سر وہ میں تو مرغیاں تو رکھیا کام. مرغی تو قربانی دیتی ہے. بہت شکریہ جی ون سیکنڈ جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.